بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون وقال تعالی لا تأخذه سنة ولا نوم وقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى والله لا يحب المفسدين صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل صد احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر میری باتوں کو سن رہی میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج 2 دسمبر 2021 بروز جمعرات 26 ربیع الآخر 1443 ہجری، آج کے لائیو بیان کا جس کو آپ لوگ ہزاروں کی تعداد میں دیکھتے ہیں، آج کا ہمارا بہت اہم عنوان ہے کہ اللہ سویا نہیں ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ سویا نہیں ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم وقت اور حالات کے اعتبار سے ہم کسی عنوان کو، کسی موضوع کو سلیکٹ کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، اور پہلے یہ بیان جمعہ کے دن ہوتا تھا، لیکن علماء کرام کی بار بار یہ ضد اور اصرار تھا کہ مفتی صاحب اگر جمعرات کو یہ بیان کر دیا جائے تو آپ کا 45-50 منٹ کا 1 گھنٹے کے اندر اندر بیان ہوتا ہے، تو ہم اس کو 2-4 بار سن لیا کریں گے، اور وقت اور حالات کے اعتبار سے آپ بولتے ہیں تو وہی جمعہ کے دن ہم کو بیان کرنا آسان ہو جائے گا جمعہ کی نماز سے پہلے، تو ہم نے جمعرات کو یہ بیان کر دیا۔ پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نومبر کے اعتبار سے ہم لوگوں نے باقاعدہ شہید ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر اہم بیان کیا، بہت لوگوں کو پسند آیا۔ اس سے پہلے پیران پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر بیان کیا، اور آج کے موجودہ جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے آج یہ بیان رکھا ہے کہ اللہ سویا نہیں ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ اور ابھی آپ کو میں بتا دوں کہ جو آپ یہ بیان دیکھ رہے ہیں یہ وائرل نیوز لائیو پر نہیں دیکھ رہے ہیں، ہمارا جو نیا چینل ہے وائرل نیوز انڈیا پر آپ یہ بیان دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے وائرل نیوز لائیو پر آپ جانتے ہیں کہ میں کس انداز میں بے باکی کے ساتھ خبریں بولتا ہوں، ظلم کے، ظالموں کے خلاف بولتا ہوں، تو میرے چینل کو لگاتار کوشش کی جاتی ہے بلاک کرنے کی، ہیک کرنے کی، بند کرنے کی، تو ابھی تقریباً 6 دن سے ہمارا چینل 27 تاریخ کی صبح سے بلاک ہے، اس پر ویڈیو نہیں آ رہی ہے، اس لیے وائرل نیوز انڈیا پر میں آپ کے سامنے ابھی بول رہا ہوں، اور میں آپ سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ یہ لوگ مجھے میری آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے کچلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کا پر یقین ہے جب تک خون کا ایک قطرہ بھی باقی رہے گا یہ میری زبان کو اور میری حق بیانی کو، میری بے باکی کو، میری سچائی کو روک نہیں سکتے ہیں۔ میرا بھی یقین ہے کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے، یہ کچھ بھی کریں اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ تیسری مرتبہ میرے چینل کے ساتھ شرارت ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی میری ہمت نہیں رکی، بلکہ میرا معاملہ تو ایسا ہے کہ سفر میں مشکلیں آئیں تو ہمت اور بڑھتی ہے۔ جی ہاں، سفر میں مشکلیں آئیں تو جرأت اور بڑھتی ہے،
اور کوئی جب راستہ روکے تو ہمت اور بڑھتی ہے۔ عبداللال چینل والے لگے ہیں میرے خلاف بولنے میں، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، بلکہ ہم نے آغاز کیا ہے بے باکی کے ساتھ بولنے کا، تو ہم تو کہتے ہیں کہ انجام، بلکہ سب کو میں کہتا ہوں کہ بنداس کام کرو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر، انجام اس کے ہاتھ ہے۔ آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ آپ کام شروع تو کرو، اللہ ضرور مدد کرے گا۔ اور جو سفر، جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں، جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں، چل کر تو دیکھیے مسافر کا راستے انتظار کرتے ہیں۔ تو ہمیں تو کام کرنا ہے۔ آئیے آج کا اہم جو عنوان ہم نے رکھا ہے کہ اللہ سویا نہیں ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس عنوان کو ہم نے کسی مقصد کے تحت چنا ہے۔ آج ایمان والے میں بھی مایوسی نظر آ رہی ہے، کہیں نہ کوئی وہ بھی ڈرا ہوا ہے، گھبرایا ہوا ہے، اور اب اتنا بھی مایوس ہو چکا ہے کہ تری پورہ کے حالات کو دیکھ کر، کشمیر کے حالات کو دیکھ کر، امراوتی کے حالات کو دیکھ کر، آسام کے حالات کو دیکھ کر، اور کبھی کبھی فلسطین کے حالات بھی اس کے سامنے آتے ہیں، شام کے حالات بھی اس کے سامنے آتے ہیں، بکھری ہوئی لاشیں اس کے سامنے آتی ہے، تری پورہ میں کس طرح دنگائی، آتنکی، فسادی فساد کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آزاد گھوم رہے ہیں، تو یہ کبھی مایوس نظر آتا ہے۔ امراوتی میں فساد ہوتا ہے، دنگائی آزاد گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی کارروائی ان پر نہیں ہوتی، تو کبھی مسلمان مایوس ہو جاتا ہے۔ اور فلسطین کے حالات دیکھ کر، کبھی کشمیر کے حالات دیکھ کر، تو میں ہمیشہ ایک بات کی کوشش کرتا ہوں کہ مسلمانوں اس بات کو سمجھ لو، اللہ سارے حالات کو دیکھ رہا ہے، اللہ سویا نہیں ہے۔ اللہ فلسطین کے حالات بھی دیکھ رہا ہے، اللہ لبنان، شام کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ میں آگے تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں پہلے اہل ایمان کو حوصلہ دینے کا کام کر رہا ہوں کہ دیکھو، گھبراؤ مت، ڈرو مت۔ قرآن جہاں کہتا نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کہتا ہے میرے بندو میری رحمت سے مایوس مت ہونا، کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ زندگی، موت، نفع، نقصان، ہوائیں، فضائیں، سب کچھ، یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام، یہ سارا کاروبار، یہ کائنات کا پورا کاروبار سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، یہاں تک کہ ظالموں کی چابیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، فرعونوں، قارونوں کی چابیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کرسیوں پر بیٹھنے والوں کی کرسیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، حکومتیں، سلطنتیں جن کے ہاتھ میں ہیں، ملک جن کے ہاتھ میں ہے، فوج جن کے ہاتھ میں ہے، پولیس جن کے ہاتھ میں ہے، عدالتیں جن کے ہاتھ میں ہیں، اور سارا سسٹم اور سارا نظام جس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ مسلمانوں، میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کے ڈھیر سارے واقعات بتاتے ہیں کہ نمرود ختم ہوا، قارون ختم ہوا، شداد ختم ہوا، فرعون ختم ہوا، تو یہ تو دو کوڑی کے بھی نہیں ہیں۔ اللہ سارے حالات کو دیکھ رہا ہے، ظالموں کے ظلم کو دیکھ رہا ہے، قاتلوں کے قتل کو دیکھ رہا ہے، شریروں کی شرارت کو دیکھ رہا ہے، فتنوں کے فتنے کو دیکھ رہا ہے، حاسدین کے حسد کو دیکھ رہا ہے، ظالموں کے ظلم کو اللہ دیکھ رہا ہے، اور حکمرانوں کی سازشوں، چالوں، منصوبوں، شیطانوں کے منصوبوں پلان کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سویا نہیں ہے، اللہ سویا نہیں ہے۔ کبھی کبھی اہل ایمان مایوس ہو کر تھوڑی سی ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ وہ باتیں انہیں کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ جی ہاں، کبھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ رب ناراض ہو جائے، اللہ ناراض ہو جائے۔ کبھی آپ دیکھو مسلمان بھی آپ کو یہ کہتے ہوئے ملے گا، عجیب، اچھا بھی نہیں لگتا یہ بولنا جملہ، لیکن سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کبھی کبھی مسلمان بھی آپ کو یہ بولتے ہوئے ملے گا کہ کیا اللہ کو نہیں دکھ رہا ہے؟ کیا اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ کہ یہ ظالموں کا ظلم اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ موب لنچنگ کر رہے ہیں، کیا اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ یہ بے قصوروں کو جیل کی سلاخوں میں ٹھوس رہے ہیں، کہ نعوذ باللہ اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا یہ ہمارے علماء، داعیوں، مبلغوں پر ظلم کر کے ان کو جیل کی سلاخوں میں ڈال رہے ہیں، کہ اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟
کیا فلسطین میں معصوم بچوں کی لاشیں چیتھڑے اڑ رہے ہیں کہ اللہ کو نعوذ باللہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ کیا کشمیر میں کسی بھی نام پر مارا جا رہا ہے، جوانوں کا انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے، کشمیریوں کے گھروں کو ان کے لیے قید خانہ بنا دیا گیا، ان کا سکون چھین لیا گیا اور الگ الگ ناموں پر ان کا انکاؤنٹر کیا جا رہا ہے، اور ملک میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے؟ کیا اللہ کو نظر نہیں آ رہا ہے؟ کبھی کبھی مسلمان مایوسی میں ایسی باتیں ہی کرتا ہے۔ اس لیے میں نے آج کا یہ عنوان چنا کہ آیت الکرسی میں ہم پہلی ہی آیت کیا پڑھتے ہیں؟ آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ عبادت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ هو الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ اونگ بھی نہیں آتی اس کو، وہ سویا ہوا نہیں ہے کہ جا کر پہلے اس کو گھنٹہ بجا کر اٹھاؤ کہ سن ہماری فریاد۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے کچھ بھگوانوں کو اٹھانا پڑتا ہے باقاعدہ، تو وہ ایسا نہیں ہے، وہ سارے حالات کو جان رہا ہے۔ بلکہ اللہ تو ایک جگہ کہتا ہے ہوش میں آؤ میرے بندو، میری بندیوں ہوش میں آؤ، تمہارا رب سویا نہیں ہے، تمہارا رب غافل نہیں ہے، تمہارا رب جاہل نہیں ہے، وہ سارے حالات کو جانتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اللہ کہتا ہے کہ اللہ کو غافل نہ سمجھو، اللہ کو جاہل نہ سمجھو ان تمام کاموں سے جو ظالم کر رہے ہیں۔ ظالم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آج ظالموں کو بھی یہ پیغام سنا رہا ہوں کہ ظالموں یہ مت سمجھو کہ تمہاری ستہ ہے، تمہارے ہاتھ میں پاور ہے، ٹینک تمہارے ہاتھ میں ہیں، پولیس تمہارے ہاتھ میں ہیں، عدالتوں کے جج تمہارے ہاتھ میں ہیں، پاور تمہارے ہاتھ میں ہیں، کرسیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ کا پیغام ظالموں کو بھی سنا رہا ہوں اور مظلوموں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ مظلوموں، اللہ یہ کہتا ہے کہ بالکل بھی یہ مت سمجھو کہ اللہ غافل ہے۔ لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ کو اللہ کہتا ہے بالکل بھی اللہ کو غافل گمان مت کرو، عما یعمل الظالمون، اس عمل سے جو ظالم کر رہے ہیں اللہ کو غافل مت سمجھو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، فلسطین کے حالات سب اللہ کو معلوم ہیں۔ جی ہاں، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ کو معلوم ہے۔ آسام میں جو کچھ ہوا کہ ایک دنگائی، ایک بھگوا آتنکوادی، بھگوا پترکار کہنے پر اسے شرم آتی ہے کہ جس پترکاریتا نے ملک کو بچانے کا کام کیا ہے۔ پترکار کو ملک کی آزادی کا چوتھا ستون مانا جاتا ہے، میڈیا کو ملک کی آزادی کا چوتھا پلر اور چوتھا ستون مانا جاتا ہے۔ لیکن آسام کے حالات اور تریپورہ کے حالات جب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بے قصور کو کس طریقے سے مارا جا رہا ہے، اور ایک پترکار جس کے ہاتھ میں باقاعدہ کیمرہ ہے وہ مرے ہوئے انسان کے گلے پر اور اس کے سینے پر کود رہا ہے۔ جی ہاں، اللہ دیکھ رہا ہے، سب اللہ نے دیکھا، سب اللہ نے دیکھا۔ بھلے ہی میڈیا آج تمہاری دلال ہو، میڈیا آج تمہاری رکھیل ہو، تھوڑا سا میں سخت بولتا ہوں تو ذرا تھوڑا سا مجھے بھی نہیں اچھا لگتا، مگر تم بے شرم ہو چکے ہو نا۔ تم میڈیا والوں کو میں رکھیل کہوں تو تم کو غصہ آتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں شاید اس پر بھی غصہ نہیں آتا ہوں کیونکہ تم کو بھی خود احساس ہے اس بات کا کہ ہم رکھیل سے بھی بدتر ہیں۔ سب دیکھ رہا ہے اللہ۔ امراوتی میں جو دنگے ہوئے کس نے کروایا؟ بھلے ہی تم میڈیا کے ذریعے سے غلط رخ دے دو حالات کو، دنگوں کو، فساد کو، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ آج آپ دیکھو یو پی کے حالات بھی اللہ کو خبر ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ریپ جو ہماری اس دلت بیٹی کا ہوا اللہ کو، ارے یاد رکھو اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کو اللہ دیکھ رہا ہے، نہیں، دلت بھی اللہ کا بندہ ہے، بودھ بھی اللہ کا بندہ ہے، کرسچن بھی اللہ کا بندہ ہے، الپ سنکھیانک مائنورٹی سب اللہ کے بندے ہیں، ایمان لانے والے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، جنہوں نے آخرت کے دن پر
ایمان نہیں لایا، جنہوں نے قرآن پر، رسول پر، نبی پر، اللہ پر ایمان نہیں لایا، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ اور اگر کسی دلت، کسی بودھ، کسی کرسچن، کسی جین پر بھی اگر کسی مائنورٹیز اور الپ سنکھیانک پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو میں ان کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ تم بھی نہ گھبراؤ، ایک سپر پاور ذات ہے جو دیکھ رہی ہے، ظالموں کا انجام انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے اللہ ظالموں کا انجام ہم کو دکھائے گا۔ جی ہاں، فسادیوں کے تار کس سے جڑے ہوئے؟ اگر کسی دنگائی اور کسی گنڈے کو یہ سمجھ رہا ہوگا جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک ویڈیو کہ تلوار لے کر باقاعدہ پولیس کھڑے ہوئے اور ایک بھگوا آتنکوادی تلوار لے کر گھوم رہا ہے اور پولیس اس کو گرفتار بھی نہیں کر رہی ہے۔ پولیس والوں، میڈیا والوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، مگر آج میں بتا رہا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سویا نہیں ہے۔ یو پی الیکشن کو لے کر جو بھی حالات بنائے جا رہے ہیں، مندر مسجد، مندر مسجد، ہندو مسلم، مندر مسجد، اللہ دیکھ رہا ہے، سب اللہ دیکھ رہا ہے نا۔ اور جو گودی میڈیا کے آتنکی چینل اور آتنکی اینکر جو بالکل علماء کرام کے ٹکڑے غلط انداز میں بیان کر کے ماحول کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہندوتوا ٹولے کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ستہ کی دلالی کر رہے ہیں، او دلالو، اگر ابھی تمہارا آقا، تمہارا باپ اگر حکومت میں بیٹھا ہوا ہے تو یاد رکھو، اگر تم اس پیارے ملک میں ہندو مسلمانوں کو لڑواؤ گے، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، اگر تم ہندو مسلمانوں کو بھی لڑواؤ گے اپنے چینلوں کے ذریعے سے اور ستہ کی دلالی اور غلامی کرو گے، بھولو مت، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے میں نے آج ایمان رکھا، میں سب کو احساس دلانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جو کرسیوں کے لالچی ہے اور جن کی کرسیاں لاشوں پر کھڑی ہوئی ہے، وہ بھی یہ نہ سوچیں کہ وہ کچھ بھی کرتے چلے جائیں گے۔ ظالموں، قاتلوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ مندر و مسجد کے نام پر لڑوانے والوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ خون کی ہولی اور لاشوں پر اپنی کرسیاں اور اپنی ستہ جمانے اور چلانے والوں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بے قصوروں کو جیل کے سلاخوں میں ڈالنے والوں، یہ میرے خیالات کو میں نے باقاعدہ لکھ بھی لیا تاکہ وقت پر یاد آئے نہ آئے، یاد رکھو، گنڈوں، قاتلوں، ظالموں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ غافل بالکل نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، بس یہی عقیدہ ہم مسلمانوں میں بھی، ان کے بھی دل و دماغ میں بٹھانا چاہ رہے ہیں۔ وہ مجھے یاد آ رہا ہے، جی ہاں، اور میں پیغام دے رہا ہوں کہ دیکھو، کوئی بھی ظلم کرنے والا ظالم یہ نہ سوچے کہ میرے ہاتھ میں ستہ ہے، میرے ہاتھ میں پاور ہے، میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے اور مجھے کون کیا بول سکتا ہے۔ وکیل میرے ہیں، عدالتیں میری ہے، جج میرے ہیں، پولیس میری ہے، فوج میری ہے۔ دنیا کی حکومتیں، بڑی بڑی حکومتیں بتاتی ہے کہ بڑے بڑے سلطان اور حکمران چلے گئے، ختم ہو گئے۔ مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، کئی ملکوں کے ہسٹری آپ کے سامنے ہے نا، بڑے بڑے سپر پاوروں کو دم دبا کر چوہے کی طرح بھاگنا پڑا۔ بڑے بڑے سلطان اور حکمران نالیوں کے پائپ میں چھپ کر زندگی گزار رہے تھے، ان کے بھی وقت آئے، ان کے بھی حالات آئے۔ تو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ مظلوموں کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مظلوموں، اگر آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ چاہے کسی ذات اور دھرم کے ہو، گھبراؤ مت۔ اللہ ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم پر ظلم ہو رہا ہے تو مظلوموں، تم کو بھی میں ڈھارس اور تسلی دے رہا ہوں کہ گھبراؤ مت، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور ظالموں کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ ستہ کے گھمنڈ اور نشے میں چور نہ ہو جاؤ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ پہلے برائی کرنے سے یہ بھی رہے خیال، پہلے گناہ کرنے سے یہ بھی رہے خیال، کوئی بھی دیکھتا نہیں مگر دیکھتا ہے وہ۔ تو اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج یہی عقیدہ میں مسلمانوں کے دل میں بھی بیٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور جو مسلمان نہیں ہیں، ایمان والے نہیں ہیں، ان کو بھی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یاد رکھو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عقیدہ کہ ہمیشہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ عقیدہ مسلمان کا بن جائے، بلکہ ہر انسان کا یہ بن جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اگر یہ عقیدہ ایک مسلمان کا بنے گا یا کسی بھی انسان کا بنے گا تو پھر وہ گناہوں سے بچے گا۔
اگر اس کے دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر وہ گناہوں سے بچیں گا، گناہ کرنے کو دل نہیں بولے گا، ریپ کرنے کو دل نہیں بولے گا، مرڈر کرنے کو، قتل کرنے کو دل نہیں بولے گا، ظلم زیادتی کرنے کو دل نہیں بولے گا، مکر و فریب، دغا بازی، کسی کو دھوکہ دینے کو دل نہیں بولے گا، دنگے فساد کرنے کو دل نہیں بولے گا، طاقت اگر خدا نے دیا ہے تو پھر غلط استعمال کرنے کو دل نہیں بولے گا، پاور اور حکومت اور ستہ اگر اللہ نے دیا ہے تو پاور اور ستہ کا غلط استعمال کرنے کو، ناجائز استعمال کرنے کو دل نہیں بولے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ عقیدہ، یہ ایمان اگر ہر بندے کا ہو جائے، چاہے وہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو کہ کرسچن ہو کہ جین ہو کہ یہودی ہو کہ نصرانی ہو، اگر سب کا یہ عقیدہ بن جائے اور سب کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ کوئی طاقت ہے، کوئی پاور ہے جو میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر گناہ کرنے کو دل نہیں بولے گا، ظالم کا ظلم کرنے کو دل نہیں بولے گا۔ بلکہ آگے بڑھ کر اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہوگا کہ اگر یہ چیز ہر انسان نے سمجھ لیا، چاہے وہ عام آدمی ہو یا حکمران ہو یا بادشاہ ہو یا وہ کرمچاری ہو، نوکر ہو یا مالک ہو، اگر یہ عقیدہ ہر ایک کا اگر بن گیا تو جناب پھر دنیا میں امن و امان آ جائے گا، سکون آ جائے گا، شانتی آ جائے گی، دنیا چین کی سانس لے گی۔ اگر یہ ایمان اگر اس کا بن گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر جناب بند کمرے میں بھی انسان کو گناہ کرنے کو دل نہیں چاہے گا۔ جی بلکہ آگے بڑھ کر میں یہ کہوں اور تھوڑا سا اور کھل کر تھوڑا سمجھا دوں کہ اگر یہ عقیدہ بن گیا تو ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کو مسیحا کہا جاتا ہے، جی ہاں، لیکن کورونا کے آڑ میں ڈاکٹروں نے جو لوٹ مار کی، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ ڈاکٹروں نے تو 2 سال میں 50 سال کا کما لیا۔ کیوں؟ اگر ڈاکٹر کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر کمیشن لینے کو اس کا دل نہیں بولے گا۔ آج کمیشن نیچے سے لے کر اوپر تک کمیشن چل رہا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک کمیشن چل رہا ہے۔ اگر اللہ دیکھ رہا ہے یہ خیال ڈاکٹر کے دل میں آ جائے گا، ایک عام آدمی کے دل میں آ جائے گا، ایک ادھیکاری کے دل میں آ جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کمیشن لینے کو دل نہیں چاہے گا، کسی غریب کو، کسی مریض کو لوٹنے کو دل نہیں چاہے گا، ڈرے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پولیس والا رشوت لینے سے بچے گا۔ آج آپ دیکھو پولیس والے اتنا بالکل نچلے لیول پر آ گئے ہیں کہ جیسے ابھی ہمارے ہاں جلگاؤں کے 40 گاؤں کی رپورٹ آئی تھی کہ گھاٹ کے نیچے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہمارے وہاں کی جو ہمارے ایک دوست ہے، ہندو بھائی ہے، دوست آمدار ہے ہمارے، منگیش چوہان، انہوں نے پورا آپریشن کیا تو پتہ چلا کہ غریب ٹرک والوں سے 200 روپے لوٹ رہے ہیں، پولیس والے 500 روپے لوٹ رہے ہیں۔ آپ دیکھو، آپ ادھر سے یہاں سے آپ ساکری سے آگے بڑھو کیجیے، نوابپور سے پہلے تو جناب ٹرک والے بیچارے بڑی محنت سے کماتے ہیں، ان سے 50 روپے لے رہے، 20 روپے لے رہے، 100 روپے لے رہے ہیں۔ اگر یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں غلط کر رہا ہوں، تو پولیس والا رشوت لینے سے بچے گا۔ بلکہ آگے بڑھ کر اور سن لو، اگر مودی جی کا ہمارے پی ایم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی بھی پکڑ نہ کرے، جی ہاں، ان کو بھی سزا نہ ہو، تو مودی جی کو بھی میں یہ کہوں گا، اگر مودی جی بھی اگر دل میں یہ خیال کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مالک دیکھ رہا ہے، تو پھر مودی جی کا پھینکنے کو دل نہیں چاہے گا، جھوٹ بولنے کو دل نہیں چاہے گا، ہے نا۔ 15 لاکھ کا جھوٹے جملے بول کر ملک اور جنتا کو دھوکہ دینے سے مودی جی کو ڈر لگے گا، پھینکنے سے ڈر لگے گا، غریب کسانوں پر لاٹھی چارج کرانے سے ڈر لگے گا، ان کے راستے میں، کسانوں کے راستے میں کانٹے اور کھلے ٹوچنے سے ڈر لگے گا، جی ہاں۔ تو یہ سب کے لیے ہے، مودی جی ہو یا نیچے کا عام کرمچاری ہو، اگر یہ خیال آ جائے تو جناب امن و امان آ جائے گا۔ آج کچھ آتنکی لوگ ہیں، کیوں؟ دنگائی فسادی لوگ ہیں، اگر ان کے دماغ میں یہ خیال آ جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جی ہاں، تو پھر خون ریزی سے وہ بھی بچیں گے، دنگے فساد سے وہ بھی بچیں گے، اور بلکہ جو جس منصب پر بیٹھا ہے، جو جس کرسی پر بیٹھا ہے، وہ ڈرے گا۔ آج میں میری اس کرسی پر بیٹھا ہوں، مجھے آج ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں،
جی ہاں، اگر میں یہ سوچ لوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو میں اپنی اس کرسی پر بیٹھ کر اپنے چینل کے ذریعے سے میں ہندو مسلمانوں میں دنگے اور فساد کی بات نہیں کروں گا، لیکن جب میرا ڈر نکل جائے تو پھر میں دلالوں کی طرح ہندو مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے پھر میں کورونا میں بھی ہندو مسلم کروں گا، کورونا میں بھی مسلمان کو بدنام کروں گا۔ اور آپ دیکھو ابھی یو پی کے الیکشن میں کس طریقے سے کرسی پر بیٹھنے والے دلال اینکر جو ہے وہ باقاعدہ ملک میں بھڑکانے کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو دلالی کے لیے پیسہ دیا گیا ہے کہ تم بھڑکاؤ تاکہ ہندو ووٹ ایک ہو جائیں۔ تو ہر آدمی اگر یہ سوچ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ظلم کرنے سے وہ بچے گا۔ جی ہاں، آج آپ دیکھو زمینوں پر قبضے کے واقعات آتے، بھائی نے بھائی کی زمین پر قبضہ کر لیا، بھائی نے بہن کی زمین پر قبضہ کر لیا۔ اگر یہ ڈر آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو 1 انچ زمین لینے سے آدمی ڈرے گا۔ آج آپ دیکھو گھروں کا سکون ختم ہو گیا، گھروں میں سکون نہیں ہے۔ شوہر اگر یہ خیال کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو وہ ناجائز اپنی بیوی کو نہیں ستائے گا، ناجائز اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اگر اس کو یہ خیال آ جائے کہ میرا مالک دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے شوہر پنے کا، اپنے شوہر ہونے کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی تو پیر کی جوتی ہے، یہ تو نوکرانی کی طرح ہے۔ ساس سمجھتی ہے، اس ساس یہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی دوسرے کے گھر میں گئی تو ایک دم چین سے سکون سے رہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتی کہ میرے یہاں جو بہو بن کر آئی ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، تو وہ اپنے ساس ہونے کا ادھیکار سمجھتی ہے اور وہ ظلم کرتی ہے۔ ساس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، شوہر کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو شوہر اپنی بیوی پر ظلم نہیں کرے گا، اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ ساس اپنی بہو پر ظلم نہیں کرے گی، نندیں اپنی بھابھیوں کے ساتھ ظلم نہیں کرے گی۔ کالج میں آج بچے پڑھ رہے ہیں، آج میرے شہر جلگاؤں میں مثال کے طور پر امراوتی سے بچہ ہے، پونا سے بچہ ہے، اتر پردیش سے بچہ ہے، کرناٹک سے بچہ ہے۔ اگر یہ میری بیٹیاں جو کالج میں پڑھ رہی ہے، آج ماں باپ نے، میری بیٹیوں سن لو اس پیغام کو کہ ماں باپ نے بڑے بھروسے کے ساتھ آپ کو تعلیم، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر میری بیٹیاں، کالج میں پڑھنے والی بیٹیاں، کالج میں پڑھنے والے بیٹے اگر یہ خیال کر لیں گے کہ ہم بند کمرے میں ہیں، ماں باپ تو یہاں پر نہیں ہیں، ماں باپ تو یہاں پر نہیں ہیں، میری بیٹیاں، میرے بیٹے اگر یہ سوچ لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بند کمرے میں بھی اور دوسرے گاؤں میں رہ کر بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ تمہیں نہ دیکھ رہے ہو، لیکن اگر یہ خیال آ گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انشاءاللہ میری بیٹیاں، میرے بیٹے گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ آج اس بیان اور اس عنوان کے ذریعے سے ہم یہ بھی عقیدہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، دلوں میں یہ بات پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر بیٹیوں نے یہ سوچ لیا تو بیٹیوں کی عزتیں سلامت رہے گی، اور وہ بیٹے، وہ بیٹیاں جو باہر سے پڑھنے آئے ہیں، جی ہاں، جو باہر سے پڑھنے آئے ہیں، وہ نفع بخش علم لے کر یہاں سے جائے گی۔ آج اس بیان کے ذریعے سے میں یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، اس بات کو نہ بھولو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی نے بڑا پیارا واقعات لکھتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اسلام نے انسان کو یہ تربیت کی اور اس کے دل، اس کے دماغ، اس کا ایمان، اس کا یہ عقیدہ بنایا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام نے یہ عقیدہ بنایا، تو پھر آپ دیکھو کہ اسلام کے آنے سے پہلے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عربوں کا کیا حال تھا، عرب کا کیا حال تھا، لیکن جب میرے آقا ہم سب کے نبی نے اس عقیدے پر محنت کی کہ یہ مت بھولو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب اس عقیدے پر محنت کی تو پھر لوگوں نے دیکھا کہ پورا عرب، پوری سوسائٹی، پورا علاقہ، پورا عرب کرائم سے پاک ہو گیا، جرم سے پاک ہو گیا، گناہوں سے پاک ہو گیا۔ ورنہ آپ ہسٹری پڑھ کر دیکھ لو عرب کی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حال یہ ہو گیا تھا عرب کا کہ معمولی بات پر قتل ہوتے تھے، مرڈر ہوتے تھے، بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، بیویوں پر، عورتوں کو جانوروں سے بدتر عورتوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ بیٹی کا پیدا ہونا عیب تھا، اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ معمولی باتوں پر برسوں تک کے جنگیں چلتی تھی۔ صرف جنگ اس بات پر شروع ہوتی تھی کہ میرے گھوڑے سے پہلے یا میرے اونٹ سے پہلے اس کے اونٹ نے کیسے پانی پی لیا، میں تو علاقے کا بڑا ہوں، چودھری ہوں،
جی ہاں، بس اسی پر دنگے شروع ہو جاتے تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے ہاتھ میں پاور رہتا تھا وہ ظلم کرتا تھا، انسانوں کو غلام بنایا جاتا تھا۔ حضرت بلال حبشی کی زندگی آپ دیکھو کہ کیسے ظلم کیا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی اسلام آیا، حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات نے پھر لوگوں کو ایسا بنا دیا کہ پورا عرب کرائم اور جرائم زیرو ہو گئے، گناہوں سے پاک ہو گیا، ہے نا۔ حضرت عمر والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر جب خلیفہ بنے، ہے نا، خلیفہ بنے تو رات کو علاقے کا، محلے کا پورا حال دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ آج تو ہمارا اگر نگر سیوک بھی بنا، آمدار بن گیا، خاصدار بن گیا، جتنا بڑا بن گیا تو وہ کیسے لوٹنا ہے وہ یہ تلاش کرتا ہے۔ اور یہاں حضرت عمر خلیفہ بنے تو رات کو گھوم رہے ہیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ وہ واقعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خلیفہ نے دیکھا کہ ایک ماں، اس کے بچے رو رہے ہیں۔ میں وقت نہیں ہے، بہت کم ہے وقت، اس لیے میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا، تو بس جب انہوں نے دیکھا حضرت عمر نے، تو وقت کے خلیفہ ہے، خلیفہ مینس آج کی سادی زبان میں سمجھ لو کہ سمجھو اس وقت کے پی ایم، پرائم منسٹر۔ کیوں؟ لیکن پرائم منسٹر نے جب دیکھا کہ ایک گھر میں بچے رو رہے ہیں، وہاں کھانے کو نہیں ہے، تو پرائم منسٹر نے خود اپنے کاندھے پر آٹا، اناج، کھانے پینے کی چیزیں ڈال کر لائی اور اس عورت کے گھر میں پہنچائی، ہے نا۔ اور ہمارے پرائم منسٹر ایسے جو کھدڑ پر سو رہے ہیں، کھجور کے پتوں پر سو رہے ہیں۔ ابھی جیسا نہیں ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ ویسے نہیں تھے کہ 15 لاکھ کا سوٹ پہن رہے ہیں، نہیں نہیں۔ جب اللہ کا خوف دل میں آیا، اور جب یہ دل میں آیا کہ اس امت کا مجھے ذمہ دار بنایا گیا، اللہ نے اپنے بندوں کا اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا، تو پھر وہ عمر خلیفہ ہوتے ہوئے رات کو اس لیے گھوم رہے ہیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ اور جب اللہ کا ڈر دل میں آیا تو پھر وہ واقعہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر گھوم رہے ہیں اور ایک گھر میں سے آواز آ رہی ہے، ایک ماں اپنی بیٹی کو چیخ کر کہہ رہی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ کیوں؟ تو بیٹی کہہ رہی ہے، امی جان اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیا ہوا عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، وقت کا بادشاہ اور خلیفہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اب بتاؤ، اگر یہ خیال ہر ایک کے دل میں آ جائے گا تو کرپشن ہوگا۔ آج دیوالی کے موقع پر جب ہندو بھائیوں کو مٹھائیاں لگتی ہے تو ہمارے ملک میں واقعات پیش آتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے ڈر نکل گیا، صرف پیسہ کمانا ہے تو جناب دودھ نقلی بھی آیا، گھی نقلی بھی آیا، اور لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا گیا، لوگوں کو مار رہے ہیں، نقلی دوائیں بک رہی ہے، نقلی انجیکشن بک رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہا ہے؟ تو جب اللہ کا ڈر دل میں آئے گا تو ملک محفوظ رہے گا، مانوتا محفوظ رہے گی، انسانوں کی زندگی محفوظ رہے گی۔ یہاں جب ڈر دل میں آیا تو بیٹی ماں سے کہہ رہی ہے کہ امی جان کیا ہوا، عمر نہیں دیکھ رہے ہیں، خلیفہ وقت کے خلیفہ نہیں دیکھ رہے ہیں، کیا ہوا؟ لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو ایسا ایمان بنا تھا، ہے نا۔ آج اللہ کا ڈر نہیں ہے تو جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، مال میں جاؤ کیمرہ لگا ہوا ہے، کرانہ دکان میں جاؤ کیمرہ لگا ہوا ہے، پیٹرول پمپ پہ جاؤ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اور لکھا ہوا ہے خبردار آپ کیمروں کی نظر میں ہیں، یعنی اشارہ ہو رہا ہے کہ باول اشارے نہیں کرنا، کیمرہ لگا ہوا ہے۔ لیکن اللہ کا ڈر دل میں رہے گا تو کوئی ڈی مارٹ سے صابن اٹھا کے اندر نہیں ڈالے گا۔ آپ دیکھو کئی ویڈیو ایسی آ رہی ہے کہ کیمرے لگنے کے باوجود بھی اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے نا، تو جناب کئی ویڈیو آ رہی ہے کہ ایسی آ رہی ہے کہ بولتے ہوئے شرم آ رہی ہے، عورتیں کس طریقے سے سامان چرا رہی ہے، عورتیں کس طریقے سے اپنے کپڑوں میں سامان کو چھپا رہی ہے، صابن چھپا رہی ہے، شیمپو کی بوتلیں چھپا رہی ہے، قیمتی سامان چھپا رہی ہے۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے نا تو یہ کیمرے کچھ نہیں کر سکتے، کیمروں کا ڈر بھی نہیں رہے گا جب اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جی ہاں، تو کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ مظلوموں کو بھی کہہ رہے کہ مایوس مت ہو جاؤ، اگر یہ ظالم ظلم بھی کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، ظالموں کا بھی انجام تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، کیونکہ اللہ ان کے ظلم کو دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں،
جب ایمان بنتا ہے تو تھوڑا سا ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں میں. حضرت عبداللہ ابن عمر کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک بکری ہے نا، ایک چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے، ایک چرواہا ہے نا. اس سے کہا گیا کہ بھائی ایک بکری دے دو، بنا کر اپن بھی کھائیں گے، تم بھی کھائیں گے، ہم تم کو بھی کھلائیں گے. اگر 100 بکریاں ہیں، اگر تمہارے پاس میں ایک بکری دے دو. مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا بکری کو کھا گیا. کیا کرے گا مالک، ہے نا. تو بکری چرانے والا چرواہے کا بھی ایسا ایمان اسلام کی تعلیمات اور نبی کی تعلیمات سے بن گیا تھا کہ چرواہا کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ دے دو ایک بکری، مالک کو کیا پتہ چلے گا. مگر چرواہا ان سے پوچھ رہا ہے یہ تو بتاؤ کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے. وہ تو ہر جگہ ہے، وہ تو سب دیکھ رہا ہے. سوچئے اس بکری چرانے والے کا ایمان کیسا بنا تھا. تب جا کر شانتی آ گئی تھی، تب جا کر ہر انسان سکون کی زندگی جی رہا تھا. آج بھی آپ دیکھو کہ مکہ اور مدینہ میں الحمدللہ کئی جگہ آپ کو ایسا بھی ملے گا کہ اذان ہو گئی تو جناب سونے کی دکان کھلی چھوڑ کر مالک چلا جا رہا ہے. ایسے بھی دن آتے ہیں، یہاں تو کتنے بھی بڑے بڑے کلپ لگا دو سب توڑ کے نکال لے گے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نیچے سے اوپر تک چور بیٹھے ہوئے ہیں، چوری چل رہی ہے، کرپشن چل رہا ہے. جس کو جو دیکھو وہ لوٹنے میں لگا ہوا ہے. ڈر اور خوف اللہ کا نہیں ہے. تو پھر حال کیا ہو گیا؟ سب پریشان ہو رہے ہیں. تو ملک کرائم سے پاک ہو جائے گا، ملک جرائم سے پاک ہو جائے گا. جی ہاں، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمارا ایمان ایسا بنایا. اور آج اس بیان کے ذریعے سے میں بھارت کے ہندو بھائیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں، بھارت کے ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کو، صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ میں ہندو بھائیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھو، ایک پاور ہے، ایک ذات ہے جو ہر جگہ حاضر ہے. جی ہاں، اور ساری چیزیں دیکھ رہی ہے. قرآن میں کیا کہا گیا؟ للہ المشرق والمغرب، کہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے. فلسطین سے لے کر کشمیر تک، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، افغانستان سے لے کر لبنان اور سوڈان تک سب اللہ کا ہے. اور اللہ سارے حالات کو دیکھ رہا ہے. مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے. اینما تولو، قرآن کہتا ہے اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر بھی رخ کرو گے، جدھر بھی منہ کرو گے، اللہ کو پاؤں گے. اللہ دیکھ رہا ہے، تم جہاں بھی جاؤں گے اللہ کہتا ہے تم مجھے اپنے سامنے پاؤں گے. جی ہاں، آج کوئی یہ نہ سوچے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. رات کو تہجد پڑھنے والی بیٹیاں، ان کے اچھے اعمال کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اور رات میں ناچنے والیاں، ان کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. ہوٹلوں میں جو محفلیں سجی ہے، ڈانس چل رہا ہے، شراب اور بیئر چل رہی ہے، اور جو حکومتیں ان کو ناچنے، گانے اور ننگ ناچ، زنا کرنے، شراب پینے کی اتھارٹی دے رہی ہے، حکومتیں بھی اس پیغام کو سن لیں کہ تمہاری اس مکاری کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ تم کو کروڑوں اربوں روپے کمانا ہے، اور تم جانتے ہو کہ شراب خانوں سے کروڑوں اربوں ملیں گے، نائٹ کلب سے کروڑوں اربوں ملیں گے، کرپشن سے کروڑوں اربوں ملیں گے. حکومتیں بھی دے سن لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کیونکہ تم انسانوں کی کروڑوں اربوں روپے کمانے کے چکر میں تم انسانوں کی زندگی سے کھیل رہے ہو. نائٹ کلب سے کبھی سکون نہیں آئے گا. شراب کے اڈوں کو اگر تم جاری رہنے دو گے، چلنے دو گے، اور کروڑوں اس سے کھاؤ گے، کبھی سکون نہیں آئے گا. نشہ کا کاروبار تم اگر چلنے دو گے تو جوانوں کی زندگیاں تباہ ہوگی، کبھی سکون نہیں آئے گا. آپ دیکھو کہ گجرات میں 21,000 کروڑ روپے کا نشے کا سامان پکڑا گیا، مگر ملک کی یہی دلال اور رکھیل میڈیا خاموش. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں نشے کی چیزیں پکڑی گئی وہ حکومت کے بڑے قریبی لوگ ہیں. مکاری مت کرو، اللہ سب دیکھ رہا ہے. غداری مت کرو، جوانوں کی زندگی سے مت کھیلو نشے کا کاروبار پھیلا کر، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ حکومتوں کو بھی میں پیغام دے رہا ہوں. اور جو نشے کا کاروبار، چھوٹے چھوٹے بھی جو بیپاری ہے، جو کتا گولی بیچ رہے ہیں، جو نشے کا کاروبار کر رہے ہیں، جو گٹکا بیچ رہے ہیں، جو تمباکو بیچ رہے ہیں، ہے نا، جو جوانوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، نشے کا کاروبار ان میں پھیلا رہے ہیں، وہ بھی سن لو
کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری اولادیں بھی سکون سے نہیں رہیں گی۔ تم اگر دوسروں کی زندگیاں، دوسروں کی اولاد کی زندگیوں کو نشے کا عادی بناؤ گے، دوسروں کی اولادوں کو ڈرگس کا عادی بناؤ گے، دوسروں کی اولادوں کو نشے کا کاروبار کر کے دوسروں کی زندگیاں تباہ کرو گے، تو یقین مانو اللہ دیکھ رہا ہے، تم بھی بخشے نہیں جاؤ گے، تمہاری اولاد تمہاری نگاہوں کے سامنے تباہ ہوگی۔ جو حکومت مکاری کر کے ایسے کاروبار چلنے دے رہی ہے، وہ بھی سن لے کہ رب سویا نہیں ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ جی ہاں، ہوٹلوں میں جو محفلیں سجی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور راتوں میں جو مسلوں پر کھڑے رہ کر اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اللہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اور آؤ، ہاں کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ میں تو بالکل بند کمرے میں ہوں، ہے نا، کنڈی بند ہے، کوئی نہیں ہے۔ رشوت لینے والا آفیسر جو ٹیبل کے نیچے سے لے رہا ہے، وہ بھی اس بات کو سن لے کہ کیمرے دیکھیں نہ دیکھیں، حکومت دیکھیں نہ دیکھیں، اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سویا نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ تو کہتا ہے میرے بندو ہوش میں آؤ، تمہارا رب سویا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا کہ پھر وہ اعلان کر دے گا۔ وہ آیت الکرسی میں آپ نے، یاسین میں آپ نے وہ آیت سنی ہوگی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ کہے گا اس دن حشر کے میدان میں، او مجرموں آج الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ۔ پھر اس دن سارے مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ اگر کتنا بڑا مجرم تھا، حکومت اس کی تھی، سی ایم وہ تھا، پی ایم وہ تھا، خاصدار وہ تھا، عامدار وہ تھا، پارشد وہ تھا، نگر سیوک وہ تھا، اور اپنے پاور کا غلط استعمال کر رہا تھا، اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ او مجرموں، تم نے ناچ گانوں کو چلنے دیا، تم نے شراب کے کاروبار کو چلنے دیا، تم نے ڈرگس کے کاروبار کو چلنے دیا، تم نے نشہ کے کاروبار کو چلنے دیا، تم نے میرے بندوں کی زندگیوں کو تباہ کیا، تم نے ناچ گانوں کی محفلوں کو چلنے دیا، تم نے نائٹ کلب کو چلنے دیا، تم نے کرپشن کو چلنے دیا، تم بھی لیتے رہے، پورے ملک کو تباہ کرتے رہے۔ او مجرموں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او کرمنلو، او قاتلو، او ریپسٹو، او زانیوں، او ظالموں، او قاتلوں، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ یہاں بھلے ہی تم اپنے پاور کا غلط استعمال کر لو، لیکن آؤ اب میں آخری میں مسلمانوں کو بھی سمجھا رہا ہوں کہ یہ عقیدہ بنا لو تو مایوسی بھی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ آج مسلمان بھی مایوس کیسے ہو رہا ہے کہ کہاں ہے اللہ؟ کیا اللہ سو گیا؟ فلسطین کے مظلوموں کا حال نہیں دکھ رہا ہے؟ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اسرائیل قتل کر رہا ہے، معصوموں کا خون بہا رہا ہے، کیا اللہ کو نہیں دکھ رہا ہے؟ کیا آسام، تریپورہ، کشمیر کے حالات اللہ کو نہیں دکھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے علماء کو، بے قصور علماء کو جیل کے سلاخوں میں ٹھونس دیا جا رہا ہے؟ کیا اللہ کو نہیں دکھ رہا ہے؟ سب دکھ رہا ہے، سب دکھ رہا ہے، سب دکھ رہا ہے۔ اللہ بالکل بے غافل نہیں ہے، اللہ کو سب دکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ مایوس مت ہو جاؤ، بس اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، اپنے رب کے سامنے فریاد رکھو۔ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارے بہت قریب ہوں، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اور اللہ ایک جگہ یہ بھی کہتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں، مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ او مظلوموں، اگر تم پر ظلم ہو رہا ہے تم مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، اور مصلی پر کھڑے ہونا بھی ضروری نہیں، تم جہاں بھی رہو گے تمہاری فریاد کو اللہ سن لے گا۔ ظالموں کے حق میں ہاتھ اٹھا لو، ظالم تباہ ہو جائیں گے، قاتلوں کے حق میں ہاتھ اٹھا لو، قاتل تباہ ہو جائیں گے۔ یہ حکمران اگر پاور کا غلط استعمال کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کے سامنے فریاد کرو، سناؤ، اللہ سب دیکھ رہا ہے، اللہ غافل نہیں ہے۔ اس لیے وہ اسی آیت پر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اللہ خود اپنے بارے میں کہتا ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے۔ سویا نہیں ہے اللہ، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا، اللہ ایمان والوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جتنے بھی حالات آ رہے ہیں، یہ جتنا بھی جو کچھ دیکھ رہے ہو، غمگین مت ہونا، غمگین مت ہونا، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اللہ تمہیں ہی سر بلند رکھے گا اگر تم مومن ہو۔ آج آخری پیغام ایمان والوں کو بھی یہی دوں گا کہ ہمارا رشتہ اللہ سے ٹوٹ گیا ہے،
ہم اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کر لے، سارے حالات درست ہو جائیں گے۔ جی ہاں، سب دیکھ رہا ہے اللہ۔ تو وہ 2 اشعار سنا کر بات ختم کروں گا جو میں حمد پڑھتا ہوں کہ دیکھو اللہ ہر جگہ ہے، دیکھو جدھر نگاہ سے، دیکھو جدھر نگاہ سے، جلوہ نما ہے وہ، بندے ہیں سب اسی کے، بندے ہیں سب اسی کے، ہمارا خدا ہے وہ، دیکھو جدھر نگاہ سے۔ رحمان اس کو کہتے ہیں، قہار بھی ہے وہ، رحمان اس کو کہتے ہیں، قہار بھی ہے وہ، اچھوں کے ساتھ اچھا، اچھوں کے ساتھ اچھا، بروں سے خفا ہے وہ، دیکھو جدھر نگاہ سے۔ اور تمام گناہ کرنے والے، ظالم، قاتل، یہ بھی سن لے اگلا شعر کیا کہہ رہا ہے۔ پہلے برائی کرنے سے یہ بھی رہے خیال، پہلے برائی کرنے سے یہ بھی رہے خیال، کوئی بھی دیکھتا نہیں، کوئی بھی دیکھتا نہیں، مگر دیکھتا ہے وہ، دیکھو جدھر نگاہ سے۔ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سویا نہیں ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب القبر وعذاب الآخرة۔ مولا ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، میرے مولا ہم سب کی تمام خطاؤں کو، تمام لغزشوں کو معاف فرما۔ رب دو جہاں، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، میرے مولا جانے میں انجانے میں جو کچھ بھی چھوٹے بڑے گناہ ہوئے ہیں، محض اپنے فضل سے، اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مولا تیری محبت، تیرا پیار، تیرا عشق، تیری دوستی ہم سب کو نصیب فرما۔ خدا بندہ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں تو دیکھ رہا ہے، قاتل جو قتل کر رہے ہیں تو دیکھ رہا ہے، جس طریقے سے بے گناہوں کو جیلوں کے سلاخوں میں ٹھونسا جا رہا ہے میرے مولا تو دیکھ رہا ہے۔ آسام، کشمیر، تریپورہ، لبنان، شام، فلسطین، سارے حالات کو تو دیکھ رہا ہے میرے مولا، میرے مولا، میرے مولا تو ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ میرے مولا قاتلوں کے قتل سے، شریروں کی شرارت سے ہماری حفاظت فرما، اور حکومت کی بری نیت سے، حکومت کی بری نظروں سے میرے مولا تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ میرے مولا اس ملک کو ظالموں کے ہاتھ سے آزاد فرما، قاتلوں کے ہاتھ سے آزاد فرما۔ میرے مولا اس ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کی جا رہی ہے، میرے مولا تو ہندو مسلمانوں میں پیار محبت کو پیدا فرما، ایکتا، شانتی اور امن کے ماحول کو اس ملک
میں عام فرما، اور نفرتوں کے گندے اور زہریلے ماحول سے، نفرتوں کے خطرناک وائرس سے میرے مولا اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ میرے مولا جو لوگ ستہ کی دلالی میں اپنے چینلوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں ان کو بھی صحیح سمجھ اور ہدایت نصیب فرما، ورنہ تو ان کو بھی نیست و نابود، ان کو بھی ہلاک و برباد فرما۔ یہ ہمارا بڑا پیارا ملک ہے میرے مولا، اس پیارے ملک میں ہندو مسلمانوں میں محبت پیدا فرما اور امن و امان کی شانتی کی ہوائیں چلا دے، اور ہر قسم کے نفرتوں کے وائرس سے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما۔ میرے مولا ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور موت دے میرے مولا تو ہم سب کو ایمان والی کلمہ والی موت نصیب فرما۔ میرے مولا ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما، اور حرام لقموں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔